آمد ہو تو وہ خواہ ہماری امیدوں کے مطابق ہو یا امیدوں کے برعکس ہو، ہم اسے بہت کھلے دل سے قبول کر لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس لیے یہ یقینی طور پر میرے لیے بہترین ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اس کو قبول کر لیں تاکہ ہم ناشکری سے بچ جائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری تدبیر اور ہمارے ارادے اگر تکمیل کو نہ پہنچیں تو اس پر سجدہ شکر بجا لے آئیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، کیونکہ وہ رب ایسا رب ہے جو میری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو جتنا اس کو میری خواہش پوری کر کے خوشی ہوگی کسی اور کو ہو نہیں سکتی، تو اگر یہ میری خواہش اور میرا ارادہ پورا نہیں ہوا تو یقیناً اس میں میری بہتری پوشیدہ ہے۔ تو جہاں میری بہتری اس میں ہے کہ میرا ارادہ، میری تدبیر اور میری خواہش پوری نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا، اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم بے چین ہو کے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیں۔ تو جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ہمارے اندر رب تعالیٰ پر ایک توکل پیدا ہوگی، رب تعالیٰ پر ایک اعتماد ہمارا پیدا ہوگا۔ توکل اور اعتماد در حقیقت محبت کا پہلا زینہ ہے، اور یہ توکل اور یہ اعتماد پھر ایک وقت آئے گا کہ محبت میں تبدیل ہوگا رب تعالیٰ کے ساتھ، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان پھر نہ تو کوئی سوال پوچھتا ہے، نہ وہاں کوئی ہچکچاہٹ کسی قربانی میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، اب جیسے گرمی کا زمانہ ہے تو آفٹرنون تک ہم لوگ تھک کے چور ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں، ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں رادر۔ اگر اس وقت ہمارا کوئی باس ہمیں بلا کے کسی کام کو کہہ دے کہ فلاں جگہ چلے جائیں اور یہ کام کرائیں، تو ہمارے اندر ایک عجیب سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بہانہ بنا کے اس کو ٹال جائیں۔ تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتے ہیں، جیسا وہ تو ہے نہیں، میں نے ٹیلی فون کیا جی وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہے اور کل صبح ملے گا جس سے ملنے جانا ہے، یا فلاں آفس ہے جی اس وقت تو وہاں وہ بند ہو گیا، کوئی کام نہیں ہو رہا، کل صبح ہوگا تو کل جاؤں گا۔ اب یہ وہ آفس ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، اس کے جواب میں ہمیں تنخواہ بھی ملتی ہے، اور یہ وہ باس ہے جس نے ہماری اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھنا ہے، ہماری ترقی کی ریکمنڈیشن دینا ہے۔ تو جہاں سے ہمیں دنیاوی مفاد حاصل ہونا ہے وہاں ہم اس طرح کی ہیزیٹیشن کا اظہار کرتے ہیں۔ آفس سے اٹھ کے اگر ہم گھر آئیں تو وہاں ہمارا بیٹا اگر بیٹھا ہے اور وہ ضد کرنے لگے ہمارے بیٹھنے سے پہلے کہ مجھے چنگم دلا کے لائیں، تو ہم اسی لمحے اسے گود میں اٹھائیں گے اور کارنر شاپ پر، کنوینئنس اسٹور پر چلے جائیں گے، اور راستے میں اپنی جیب سے رومال نکال کے بجائے اپنے سر پہ رکھنے کے کہ دھوپ سے بچ جائیں، اور بیٹے کے سر پہ رکھ دیں گے کہ اسے دھوپ نہ لگے، اور لے جا کے ایک چنگم کی بجائے اس کو 2-4 اور فالتو چیزیں لے کے دے کے خوش ہوں گے، جو وہ کھائے گا ہمیں اس خوشی ہوگی۔ اب دونوں جگہوں پر فرق یہ ہے کہ وہاں آفس کا خوف ہے یا باس کا خوف ہے۔ اس خوف میں کام تو ہم کرتے ہیں لیکن ایک ہیزیٹیشن کے ساتھ اور ایک بہانے کے ساتھ۔ یہاں بیٹی کے ساتھ پیار ہے تو بیٹی کی ہر خواہش پوری کر کے خود اس کے لیے تکلیف اٹھا کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو جب رب کا کہا ہم بجائے ڈر اور خوف کے
اس کے ساتھ محبت میں ماننے لگیں گے تو ہم اس کا حکم مانتے ہوئے خوشی بھی ہوگی، اور ہم بڑا ڈیلیجنٹلی، بڑا فیتھفلی اس کی کہی ہوئی ہر بات کی تعمیل کریں گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل خوف کی بجائے پیار سے کرنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان اس کو تمام تصریحات کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی تمام باریکیوں کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کرتا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو وہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اپنی تمام امیدیں ہم اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں اپنے، تو وہ توکل پیدا کر دے گی، اور توکل کے بعد اعتماد کا پہلو آئے گا، اور اعتماد سے بات بڑھ کر پھر اللہ کے ساتھ محبت پر چل جائے گی۔ ایک زمانے میں میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا، تو اس وقت روحانیت کی پروٹوکولز کا اتنا علم نہیں تھا، مغربی تعلیم کا زور تھا، دوسرا جاب کچھ ایسی تھی کہ اس کا ایک نشہ اور اس کا ایک اعتماد انسان کے اندر وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں مل کر، مغربی تعلیم اور اس نوکری کا نشہ، اس نے دماغ کو لاجیکل کر دیا تھا کہ ہر چیز کو لاجک پر پرکھنے کی عادت، اور بغیر کسی چیز کو سمجھے اپنے تھوڑے علم کو ہی بہت جان کر تو ہر چیز کو اس تھوڑے سے علم کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک دن مرشد صاحب کی خدمت میں، تو کوئی بات کسی سے چلی، اگرچہ اس قسم کی گفتگو کم ہی وہ کرتے تھے، لیکن وہ کوئی موضوع ایسا چھڑ گیا کہ اس میں وہ تھوڑے سے جوش میں آ گئے، اور بڑے جوش میں فرمانے لگے کہ میاں ان منتوں کا کیا ہے، یہ منتیں تو یہ میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں، ابھی کوئی دعا مانگ لو، دیکھو ابھی رب تعالیٰ پوری کر دے گا۔ تو تم یہ وظیفے کیوں پڑھو، صرف ہمارا نام ہی جپتے رہو، وہی بہت ہے، اور پھر ہمارا نام بھی کیوں تم جپو، صرف ہم سے محبت ہی کرتے رہو تو منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت مغربی تعلیم کا بڑا زور تھا ذہن پر، اب وہ مائنڈ بڑا لاجیکل تھا، تو ہم نے کہا یہ کیا شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا شرک بول رہے ہیں، کہاں وظائف کا پڑھنا، کہاں ایک غیر اللہ سے پیار کرنا۔ تو وہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے اٹھ کے گھر آ گیا، عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول جہاں نماز پہ بیٹھا ہوا، میں اپنی تسبیح رول نہ کہوں گا، پڑھائی تو کیا کرنی ہم نے، تو دانے ہی پھیر رہا تھا میں تسبیح کے، تو ذہن یکلخت پھر شاہ صاحب کی بات کی طرف چلا گیا، تو پھر وہی ذہن میں ایک سوچ شروع ہوئی کہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کی محبت وظائف سے کیسے بڑھ گئی، اس کا سبسٹیچیوٹ کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑے شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بھی کوئی سال ڈیڑھ سال کے بعد ایک قصہ میں نے پڑھا، جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب اور ان کے خلیفہ ترک پانی پتی صاحب کا، تو یہ معاملہ سارا کھل گیا ایک دم سے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ تو یہ نکتہ سمجھ میں آیا کہ در حقیقت جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے
تو اس کی ساری عادات کو اپنانے لگتا ہے لاشعوری طور پہ. اس میں کسی شعوری کوشش کو دخل نہیں ہوتا. یہ ایک غیر شعوری عمل ہے. انسان اس کی ہر عادت سے پیار کرتا ہے، اور جب ہر عادت سے پیار کرتا ہے، ہر عادت اچھی لگتی ہے، تو غیر شعوری طور پہ اسے اپنانے لگتا ہے. تو جب اپنائے گا تو اس کے معمولات بھی اپنائے گئے، اس کا اخلاق بھی اپنایا گیا. تو وہ تو پہلے ہی اللہ کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق ڈھلا ہوا ہے. تو جب اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا تو آپ نے انڈائریکٹلی ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور جب اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کیا تو رب تک جا پہنچا بندہ. تو وہ نقطہ انہوں نے ایک جملے میں کہا تھا جو میں اپنی نالائکی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا. تو رب تعالیٰ کے ساتھ پیار پالنے کا یہ ایک بینیفٹ ہوگا کہ رب تعالیٰ کی کہی ہوئی ہر بات پوری کر کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے. اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ایک اور فرمان کی تابعداری کر لی. تو یوں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے تمام فرمودات کو فالو کرنے لگتا ہے انسان، اور رب تعالیٰ کو عزیز ہو جاتا ہے. اور جب رب تعالیٰ کو انسان عزیز ہو جائے گا تو پھر ان مقامات سے گزرتا ہے جس کا پچھلی اتوار میں نے ذکر کیا تھا، اور جن کی وضاحت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی اس گفتگو کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور وہاں تک پہنچیں گے تو اس کی وضاحت میں ایک ایک مقام کی کر دوں گا. آپ میں سے کوئی اگر اس میں سوال ہو تو مجھے عرض کر دیں. حالانکہ کوشش تو میں نے کی ہے کہ آج انتہائی آسان لفظوں میں بیان کر دوں تاکہ یہ بات دل میں اتر جائے کسی طرح. مراد میں کوئی فرق ہے؟ صوفی اور مراد میں فرق؟ سوری میں بھول گیا اسے آف کرنا. دیکھیے، یہ جب میں مرید اور مراد کی بات کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ مرید وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ وہ باب مراد ہو جاتا ہے. ابتدا مرید ہے اور انتہا مراد ہے اس کی. مرید اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مراد پانے سے پہلے بہت سی مشکلات اور تکلیفوں سے گزرتا ہے، جس کی بڑی وضاحت سے میں نے بات کی تھی. مراد وہ ہے جہاں انسان پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہاں وہ تمام مصیبتیں اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں، پھر اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح صوفی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مرید نہ کہیے، متصوف کہہ دیجیے. متصوف وہ ہے جو صوفی ازم کی راہ پہ چلتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو اس منزل کو پہنچ چکا ہوتا. تو یہ فرق ہے. سر، یہ جو آپ نے آخری نقطہ اس میں واضح کیا اپنی گفتگو میں، یہ محبت شیخ والی بات ہی ہے؟ جی، وہ جو محبت شیخ جو کتابوں میں جگہ جگہ جس کا ذکر ہے، یہ وہی ہے کہ جب تک آپ اپنے شیخ سے محبت نہیں کرتے، آپ اس کی کہی ہوئی چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے. اور شیخ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ 5 کاف ہماری ویکیبلری سے ہی دور ہو جائیں. کیوں، کب، کہاں، کیسے اور کس طرح، یہ
5 अगर काफ हमारी वोकैबुलरी से खत्म हो जाएंगे